الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دروشی پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبوت کا 10واں سال تھا جب کہ آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا اور خاندانی دشمنی کے باوجود آپ کا ساتھ دیا اور ہمیشہ آپ کی حفاظت میں آگے آگے رہے. تو 10 نبوی میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اسی سال حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب یہ 2 واقعات ایسے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، غمگین ہو گئے کہ چچا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اور ساتھ ہی میری رفیقہ حیات جو تھیں جنہوں نے زندگی کے مشکل ترین وقت میں مجھے سپورٹ کیا اور آج اس وقت وہ دنیا میں نہیں رہی. اور مکہ کے اندر آپ کا جو دشمنی تھی، آپ کا جو بائیکاٹ تھا، اس میں زیادتی آ رہی تھی، کمی نہیں ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ کو چھوڑ کر کے طائف جانا چاہیے اور طائف میں جا کر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا جائے. شاید مکے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شاید کہ طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع فرمایا. شوال کا مہینہ تھا، 10 نبوی تھی، شوال کا مہینہ تھا. آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے خدمت گزار تھے اس سفر میں، یعنی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ حضرت زید تھے. اور مکہ سے آپ نے طائف کا سفر شروع کیا اور یہ سفر بھی پیدل تھا، عموماً اور غالباً پیدل تھا، سواری نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں پر، طائف کے پرخطر راستوں پر، آج تو شاہراہیں بن چکی ہیں لیکن آپ ذرا 1400 سال پیچھے تصور کریں، ایک پہاڑ کے اوپر جانا ہے اور وہاں پر جا کر کے جان بوجھ بھی کوئی نہیں ہے، پہچان بھی کوئی نہیں ہے، اور ایک تعارف کرانا ہے اور دین کا تعارف کرانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ آج کی مسافت ہے، 70-75 کلومیٹر کے حساب سے پہاڑی ایریا سارا. اور طائف کا جو شہر ہے یہ بہت قدیم ترین شہروں میں سے ہے. اس کا ذکر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو تعلیمات ہیں ان میں بھی ملتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سے بھی پہلے کا یہ شہر ہے. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ طائف کتنا قدیم ہے. طائف کتنا قدیم شہر ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور لوگوں کو فرداً ملاقاتیں شروع کی، دعوت دینی شروع کی. تو لوگوں نے آپ کا تمسخر اڑایا، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا. ایک کہنے لگا نعوذ باللہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جسے اللہ نبی بنا دیتا، نعوذ باللہ. ایک کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے تو طائف اور مکہ کے درمیان بڑے بڑے سردار ہیں، اللہ کسی سردار کو نبی بناتا نا، آپ کو کیوں بنایا؟
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ان دو بڑی بستیوں میں سے اللہ کو اور کوئی نہیں ملا۔ ایک نے کہا معاذ اللہ کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو اس نے بیت اللہ کی حرمت کی ہے، اللہ نے بیت اللہ کے تقدس کو ختم کر دیا ہے، یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا؟ یہ 10-11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہاں پر طائف کے اندر، ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، 10 دن 11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں فرماتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، انفرادی ملاقاتیں کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو سردار تھے عبد یلیل اور مسعود اور حبیب، یہ 3 بڑے سردار تھے، آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ان بڑے سرداروں اور وڈیروں کو ملنا چاہیے اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھنا چاہیے، شاید کہ یہ دعوت کو قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے اوپر دین اور تبلیغ پیش کی، اپنا پیغام پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سردار تھے، انہیں چاہیے تھا کہ اپنا سردارہ پن دکھاتے، وڈیرے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی تواضع کرتے، جو کہ عربوں کی روایات ہیں، خاطر تواضع کرنا، مہمانداری کرنا، یہ عربوں کی کلچر ہے۔ لیکن انہوں نے نہ خاندانوں کو دیکھا، نہ روایات کو دیکھا، نہ اقدار کو دیکھا، نہ مہمان نوازی کو دیکھا، انہوں نے اوباش لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ پتھر لو اور ان کو مارو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکے سے بھاگے ہیں کہ ظلم و ستم زیادہ ہو گئے، لیکن مکے والوں نے پتھر تو کبھی نہیں مارے۔ اب طائف والوں کے پاس آئے ہیں، پیغام خدا لے کر کے آئے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں آگے ہیں، اور یہاں پر اوباش لڑکوں کے ساتھ آپ کو حوالے کر دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ ان کو پتھر مارو۔ اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ یہاں پر حضرت زید بن حارثہ کا کردار آپ دیکھیں، وہ کبھی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پتھر ادھر سے لگتے ہیں سامنے کو آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، زخموں سے چور لہو لہان ہو گئے ہیں۔ زید بن حارثہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو گئے۔ ہاں جی، وہاں طائف کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام محاصرہ ہے، وہاں دیوار پھری ہوئی ہے، اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے محاصرہ، کہ یہاں پر اوباش لڑکوں نے آپ کا گھیرا تنگ کیا تھا اور وہاں پر رسول اللہ کو پتھر مارے تھے۔ سخت ترین سنگ باری ہو رہی تھی، شدید، اور اوپر سے جو باتیں سنائی جا رہی تھی، اوپر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، وہ الگ ہے۔ میں اور آپ اگر تبلیغ کے لیے جائیں اور ہمیں پتھر پڑے، ہمیں گالیاں پڑیں، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ رسولوں کو، نبیوں کو گالیاں بھی پڑی ہیں، پتھر بھی پڑے ہیں، اور بستیوں سے در بدر بھی کیا گیا۔ یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہونی چاہیے، سیرت کا یہ گوشہ، یہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں آپ جا کر محو استراحت ہو گئے۔ ایک انگور کا درخت تھا، اس کی بیل کے نیچے سسکانے کے لیے لیٹے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ باغ تو عتبہ اور شیبہ کا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ رسول اللہ کی کٹر دشمن ہیں، قریشی تھے، خاندان کے لوگ تھے، جان پہچان تھی، لیکن یہاں پر آ کر کے ساری قرابتیں، رشتہ داریاں، دین کی وجہ سے سب کچھ لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ہمارا ان کے ساتھ لین دین نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم الیک اشکو، اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ ایک ضعیف کی پکار ہے، ایک کمزور اور لاچار کی پکار ہے، نبیوں کا سرتاج نبی ہوں، تیرے در پر سوالی بن کے آیا ہوں، مولا میری دسترس فرما، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمن کی جو مجھ پر مسلط ہو گیا، ایسے لوگوں کے ہاتھ تو نے میری باغ سنبھال دی ہے، دے دی ہے، کہ جن کو تو نے میرا مالک بنا دیا، اور جو مجھے میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، میں کس سے شکایت کروں، میں کس سے فریاد کروں؟ اب اللہ کے نبی ہیں، نبوت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی مکہ سے طائف سفر کر کے گئے ہیں، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی مجبور بھی ہیں، تو نبوت کی دعا، مجبور کی دعا، اور ساتھ ہی ساتھ مسافر کی دعا، حدیث کے اندر آتا ہے تینوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ جب انسان سفر میں جائے نا تو لیانی کاموں سے ہٹ کر دعا میں لگا رہے، یا اللہ میرا سفر ہے اور سفر میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو میری دعا کو قبول فرما، سفر میں دعا کا اہتمام کریں۔
مجبور ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تیرے سوا میرا ہے کون ہے جس کے سامنے میں اپنے شکوے رکھوں، شکایتیں لگاؤں، کس کے سامنے میں اپنی فریاد لے کر کے جاؤں، تو ہی تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ عتبہ اور شیبہ جو سخت ترین دشمن ہیں ان کے دل پسیج گئے، نرم ہو گئے۔ فوراً انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ یہ انگور لو اور نچوڑو اور جا کر کے وہ شخص جو کھجور کے نیچے لیٹا ہوا ہے اس کو پلانا اور اسے کہنا کہ رد نہیں کرنا، تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ یہ ضرور پینا ہے۔ اب دعا قبول ہوئی نا، عتبہ اور شیبہ کے دل اللہ نے نرم فرما دیے، عتبہ اور شیبہ کے دل اللہ نے نرم فرما دیے، دعا قبول ہو گئی۔ عداس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، انگور نچوڑ کر کے پلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پوچھا، پھر آپ نے نوش فرماتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عداس نے کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں، جب کھانا پینا کرتے ہیں تو یہی بسم اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں تو نینوا بستی کا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا اچھا آپ یونس بن متی کے علاقے کے ہیں؟ تو آپ نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں جو اللہ کے نبی یونس گزرے ہیں؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو کہا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، تو ہم آپس میں بھائی ہیں، نبی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر آپ نے اس کو دعوت دی۔ اب عتبہ اور شیبہ وہاں بیٹھے، رسول اللہ باغ کے اندر بیٹھے، انگور کا شیرہ آپ نے نوش فرمایا اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی۔ تو عداس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گیا۔ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو خدمت کے لیے بھیجا اور یہ شکار ہو گیا، واپس آئے اور آ کر کہنے لگے تمہارا جو دین ہے عیسائیت والا وہ بہترین دین ہے، اس کو نہ چھوڑنا، یہ اپنی قوم کا دھتکارا ہوا شخص ہے، نعوذ باللہ، اس کو مکے والوں نے نکالا ہے، اس کو مکے والوں نے نکالا ہے۔ تو عداس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ جو باغ ہے عداس کا وہ طائف کے اندر آج بھی مشہور ہے، وہاں کا انار، وہاں کا انگور آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں۔ تو جہاں پر عداس بیٹھا تھا، رسول اللہ کی قدم بوسی کی تھی، وہاں ایک مسجد چھوٹی سی بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد عداس۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھیے گا اور تصور کیجئے گا کہ یہاں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور، طائف کے اوباشوں کے ہاتھوں سے ہمکنار اور چور چور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے۔ اور عداس نے جو نینوا کے بستی کا رہنے والا تھا اس نے رسول کی معرفت کر لی، پہچان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، لیکن قریش کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، قریبی لوگ تھے، اجنبی بھی نہیں تھے، جاننے پہچاننے والے لوگ تھے، انہوں نے دعوت کو رد کر دیا۔ اور نینوا بستی یونس بن متی کے علاقے کا ایک شخص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشن کو قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو گاڑی پہ شخص تھے وہ کہنے لگے کہ یہ جو طائف والے لوگ ہیں ان کا آج بھی مشغلہ یہ ہے کہ یہ پتھر مارتے ہیں، آپ چل رہے ہوں گے تو ایسے ہاتھ میں کنکری لے کر نا آپ کو پیچھے سے ماریں گے، آپ کی کان پہ آگ لگے گی، یہ ان کا مشغلہ ہے، آبا و اجداد سے ان کو منتقل ہوا ہے، وراثت میں ان کو ملا ہے کہ پتھر مارنے ہیں۔ ہاں جی، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ بھلا کرے ان موبائلوں کا کہ آپ موبائل میں لگے رہتے ہیں، ان کے پاس فرصت نہیں ہے، ورنہ آپ کو بھی 2-3 لگ جانے تھے طائف والوں کا۔ اب طائف والوں نے پتھر مارے، اللہ کے نبی لہو لہان ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے، جبریل امین تشریف لے آئے، اے اللہ کے نبی السلام علیکم ایھا النبی، آپ کو اللہ سلام پیش کرتا ہے، اور میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ہواؤں کا فرشتہ ہے، میکائیل میرے ساتھ کھڑا ہے، آپ کہیں تو ہم مکہ اور طائف کے سارے پہاڑوں کو اٹھائیں اور ان کا پیس کر کے ان کا قیمہ بنا کر کے چھوڑ دیں، آپ کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا ارجو من اللہ ان یخرج من اصلابہم، اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو دین کے محافظ بنیں گے، پشتی بان بنیں گے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ بعد میں فتح مکہ کے بعد طائف کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام وہاں سے تشریف لائے۔
اور ہمارے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو باب الاسلام میں سندھ میں تشریف لائے تھے، یہ ثقفی تھے، طائف کے رہنے والے تھے، وہاں سے اٹھے تھے اور پھر ملتان اور پھر علاقوں کے اندر آئے اور دین کا کلمہ ہم تک پہنچایا، نبی کی دعوت کو ہم تک پہنچایا۔ تو لعل اللہ ان یخرجهم من اصلابهم، اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسا شخص پیدا کرے گا کہ جو دین کو پھیلائے گا۔ تو ہمارے علاقوں کے اندر، بر صغیر کے اندر طائف کا ثقف، وہاں دو قبیلے آباد تھے، بنو ثقیف اور بنو سعد۔ اب بنو سعد جو ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، تو طائف کو یہ بھی نسبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، ہاں جی، آپ کو دائی حلیمہ سعدیہ جہاں لے کر گئی تھی وہ طائف میں ہے، قبیلہ بنو سعد، ہاں۔ اور دوسرا قبیلہ ہے بنو ثقیف، یہ سخت لوگ تھے مزاج کے لحاظ سے، اور یہ سعدی قبیلے کے لوگ نرم لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، راستے میں ٹیکسی والے سے پوچھا آپ کہاں گئے باتوں باتوں میں، تو کہنے لگا کہ میں طائف سے ہوں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی طائف والوں نے تو نبی کو پتھر مارے ہیں۔ کہتے ہیں لا 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 انا من قبیلہ بنی سعد، میں بنو سعد کے قبیلے سے ہوں۔ میں نے کہا مرحبا بک، آپ کا استقبال ہو۔ تو آج بھی بنو ثقیف والوں کو لوگ وہاں برا جانتے ہیں، اور بنو سعد کے لوگوں کو نبی کی رضاعت کی وجہ سے، حلیمہ سعدیہ کی پرورش کی وجہ سے، حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی وجہ سے آج بھی لوگ عزت اور احترام کی وجہ سے پیش آتے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی اپنا تعارف بنو سعد کے طور پر کراتے ہیں، بنو ثقیف کے طور پر نہیں کراتے۔ بہرحال محمد بن قاسم جو تھے یہ بنو ثقیف میں سے آئے تھے، حجاج بن یوسف الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی، یہ ثقف بنو ثقیف قبیلے کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طائف کے لوگوں سے ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے ہیرے لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر دا بھی نشان نہ چھوڑی، سارا مٹا چھوڑنا، ختم کر چھوڑ، رب لا تذر، ہاں جی بالکل نہ چھوڑ، مٹا دے صفحہ ہستی سے، انہوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح کو وحی آ گئی تھی کہ نوح جن نے ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، بس یہی ہے، یہ دانے گنے چنے ہوئے ہیں، بالکل پکے ہیں، اب مزید توقع نہیں ہے، دروازہ بند کریں، سواریاں پوری ہو چکی ہے، کشتی میں سوار کریں، ختم، مزید کسی کی توقع نہیں ہے۔ تو اس لیے وہی آ گئی تھی، نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ جو ہیں بس ٹھیک ہے، باقیوں کو ختم کر دے۔ انہوں نے 950 سال کی تبلیغ کا اثر نہیں لیا۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل مولویوں کی زبانوں میں اثر نہیں ہے۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے بات کرتے تھے اور اس میں بڑا اثر ہوتا تھا، اور مولوی ایسے ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے۔ تو ہماری تو عمر ہی 30-40 سال ہے، اوسط عمر 45 سال ہے، 50 کر لیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہے، تو پھر نبی کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا پسند فرمائیں گے، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، بات کرنا داعی کا کام ہے، بات پہ تاثیر پیدا کرنا اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ باتوں میں اثر نہیں ہے، بات آج بھی اثر رکھتی ہے، بات آج بھی سادی بات بھی وہی اثر رکھتی ہے، لیکن آگے دل، آگے وہ پیالہ، آگے وہ ظرف جہاں وہ بات جا رہی ہے وہ بھی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اس کی طرف بات نہیں کرتے۔ کہ ہمارا مزاج حرام خوری کی وجہ سے اور دیگر برائیوں کی وجہ سے ہمارے برتن جو ہے نا دل کے گندے ہو چکے ہیں، وہ حق بات قبول نہیں کرتے، متلی آتی ہے، کیا آتی ہے، اس طرف نہیں جاتے، کہتے ہیں آج کل باتوں میں اثر نہیں رہا۔ تو ایسی باتیں اس سے درگزر کیے جائے۔ اور اللہ کے نبی کو کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ طائف والے لوگ ایمان نہیں لائیں گے لہٰذا آپ بد دعا فرمائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں علم نہیں ہے، ہاں جی علم نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو وہی آ گئی تھی کہ بس یہ جو دانے ہیں یہ پورے ہو گئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے قرن منازل کے پاس۔ قرن منازل یہ طائف سے آتے ہوئے میقات ہے جہاں پر حاجی لوگ، خلیجی ممالک کے جتنے لوگ وہاں سے آتے ہیں طائف کی طرف سے، تو قرن منازل پر وہاں پر آپ آ کر احرام باندھتے ہیں اور پھر عمرہ کرنے کے لیے مکے کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔
تو کرنے منازل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ مکہ میں تو جا رہے ہیں واپس، لیکن مکے والوں نے تو ہمیں نکال دیا تھا، اب ہم جائیں گے تو وہ تو آگے سے ہمیں راستہ نہیں دیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے چچا بھی تو نہیں ہے جو ہمارے پشتی بان کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بھتیجے کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں دیکھوں گا. وہ بھی تو اللہ کی امان میں چلے گئے. آپ کی زوجہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما نہیں ہے، موجود نہیں ہے اس دنیا میں. تو اب ہم مکے میں جائیں گے، خاندان تو دشمن ہے، اور وہ کہیں گے مکہ چھوڑ کر گئے تھے، جاؤ نا طائف والوں کے پاس جاؤ نا، واپس کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر مکے کی طرف چل آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو امان کی درخواست کی کہ مجھے مکے میں آنے کی امان دی جائے. اللہ اکبر. ایک وقت ہے کہ مکے میں آنے کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے، مجھے آنے دو، مجھے کچھ نہ کہو، میں مکے آنا چاہتا ہوں، میرے آباء و اجداد کا دین ہے، میرے آباء و اجداد کا گھر ہے یہاں پر. اور ایک وقت تھا کہ فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم، زیادہ نہیں ہے، 6-7 سال کا وقفہ ہے، آگے چل کے آئے گا. یہیں سے آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ ایک کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں قریشیوں کا حلیف ہوں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا ہوں، ہماری لڑائی ہو جائے گی. دوسرے سہیل بن عمر کے پاس گئے، نے کہا نہیں ہمارے آپس میں مراسم ہے، قریش ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے. مطعم بن عدی کے پاس آپ گئے، کہا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اگر آپ امان دیں تو میں مکہ میں داخل ہوں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. تو مطعم بن عدی نے اپنے بچوں کو کہا کہ اسلحہ نکالو، تلواریں لو، زیریں لو، گھوڑے لو، بختر زیریں جو کچھ تمہارے پاس ہے لو، اور محمد کے آگے پیچھے ہو جاؤ. اب رسول اللہ درمیان میں، زید بن حارثہ درمیان میں، اور مطعم بن عدی کے سارے لڑکے رسول اللہ کی سپورٹ میں ہیں، کافر ہیں، لیکن 60 میں کھڑے ہو کر کے آئے. جی کیا کرنا ہے؟ کہا جی سب سے پہلے حرم میں جاؤں گا، میں طواف کروں گا، حجر اسود کو بوسہ دوں گا، ٹھیک ہے، عمرہ کروں گا، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. تو مطعم بن عدی کے بیٹے رسول اللہ کے پشتی بان ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، وہ اسلحہ اور تلواریں لے کر رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنا طواف مکمل کیا. اور مطعم بن عدی چونکہ معمولی آدمی نہیں تھا، جس کی امان تھی رسول اللہ کو، آپ نے مکے کے اندر مطعم بن عدی کی امان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اور پھر بدر کے اندر ایسے ہوا کہ جو لوگ قیدی ہو گئے تھے ان کے بارے میں سفارشیں آ رہی تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ وہ. تو جبیر بن مطعم بھی آئے تھے، یہ مطعم بن عدی کے بیٹے تھے، جبیر بن مطعم. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا والد آج زندہ ہوتا نا مطعم بن عدی، تو میں اس کے احسان کا بدلہ آج چکا دیتا. وہ کہتا مجھے 70 کے 70 کو رہا کرو، تو محمد 1 منٹ نہ لگاتا، سب کو معاف کر دیتا. اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا. اس لیے احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، احسان گزار بننا چاہیے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم احسان فراموشی پر اتر آتے ہیں. جو ہمارا محسن ہوتا ہے ہم اس کی ٹانگیں کاٹنا، اس کے پتے کاٹنا، اس کے پیر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ نے احسان فراموشی نہیں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان گزاری کی ہے، سپاسنامہ پیش کیا. کہا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا کہ بدر کے سارے قیدیوں کو چھوڑ دو، میں سب کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ آج زندہ نہیں ہے، وہ بھی مر گیا. اور عداس جو نینوا بستی میں آپ کو ملا تھا، تو بدر کا معرکہ شروع ہو رہا ہے، شیبہ بھی رسول اللہ کی مخالفت میں آ رہا ہے، تلواریں لی ہوئی ہے، گھوڑے لیے ہوئے، اور عتبہ بھی آ رہا ہے. تو عداس ان کو منع کرتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے نبی کے مقابلے میں نہ جاؤ، مارے جاؤ گے. اللہ کے واسطہ ہے نبی کے مقابلے میں نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، یہ سچے نبی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. بدر سے 1 دن پہلے رسول اللہ نے نشان لگا دیے تھے، فلانا کافر وہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں پر مرے گا. یہ ساری نشاندہیاں ہو چکی تھی. اگلے دن جہاں رسول اللہ نے نشاندہیاں فرمائی تھی وہیں پر وہ کافر مردار ہوئے پڑے تھے. یہ صادق اور مصدوق کی زبانی جو بات نکلی تھی وہ سچ ہو کر کے رہی تھی. تو سفر طائف اس طرح سے مکمل ہوا. تو میرے اور آپ پر اگر زندگی میں کبھی مشکلات آ جائیں، تکلیف آ جائے، تو پھر نبی کے سفر طائف کو ضرور سامنے رکھیے گا. اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا، جلا ملے گی. کہ لوگ پتھر مارتے ہوتے ہیں، نبیوں کو بھی مارے گئے ہیں، نبیوں کو آروں سے چیرا گیا ہے، نبیوں کو لہو لہان کیا گیا ہے، نبیوں کو اپنے گھروں سے جلا وطن کیا گیا ہے، نبیوں کو اپنے ملکوں سے در بدر کیا گیا ہے. مجھے اور آپ کو کبھی کسی نے دکھتی ہوئی انگلی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ہمیں کسی نے ٹھیس نہیں پہنچائی، کبھی کسی نے ہوئے نہیں کیا. اگر ہوئے بھی کہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہماری انسلٹ ہوئی ہے. لیکن یہ ہوئے اگر دین کے معاملات میں ہو جائے تو یہ ہماری بلے بلے ہے، ہماری آخرت کے بخت چمکانے کے لیے کافی ہے. اگر میں اور آپ تبلیغ کی نسبت سے نکلیں، اگر کوئی مجھے پتھر مار دے، میری ساری زندگی کی نیکی
نیکیاں ایک طرف ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلا ہوا مجھے کوئی کہے اوئے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، کوئی مجھے کہے او صوفی کیا بنایا ہوا ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ ان باتوں کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہے، ان باتوں کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہے، ان پتھروں کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہے، ان گالیوں کی نسبت رسولوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے دعوت کا کام عظیم کام ہے۔ سفر طائف سارے کا سارا ایک دعوتی سفر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، افراد کو، شخصیات کو دعوت دی، انفرادی دعوت دی، عمومی دعوت دی اور آخر میں خصوصی گشت کیا اور خصوصی دعوت دی، اور طائف کے سرداروں کو آپ نے دعوت دی، لیکن کسی کے بخت نہیں چمکے سوائے عداس کے جو ایک غلام تھا، عتبہ اور شعبہ کے باغ میں کام کرتا تھا، انگور وہاں سے اتارا کرتا تھا، اس کا پانی نچوڑا کرتا تھا، ان کو پیش کیا کرتا تھا اور کھجوروں کے باغوں میں کام کرتا تھا، غلام تھا، لیکن بخت بلند ہونے پہ آیا تو عداس کا بخت بلند ہو گیا، جس کے لیے نبی نے طائف سے سفر کیا، مکے سے طائف چلے گئے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، آج 1400 سال ہو گئے، عتبہ کا نام کوئی نہیں لیتا، شیبہ کا نام کوئی نہیں لیتا، ربیہ کا نام کوئی نہیں لیتا، اور مطعم بن عدی کا احسان آج بھی یاد کیا جا رہا ہے، اور عتبہ اور شیبہ کی احسان فرموشیاں آج بھی یاد کی جا رہی ہیں، اور عداس کو آج بھی کلمات تبریک اور ان کو ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عداس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے وہاں پر اپنے ہاتھوں سے انگور نچوڑ کر کے پلائے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے، ان قدموں سے آپ سب کو ان بابرکت جگہوں کا اللہ تعالیٰ دیدار نصیب فرمائے۔ جی تو سفر طائف کی جو حکمت ہے، سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ دعوت کا سفر تھا، اس میں اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہے، صرف دعوت کے لیے آپ گئے۔ تو کبھی ہمیں اپنی زندگی میں دعوت کے لیے ضرور سفر کرنا چاہیے، اپنے علاقے کو ضرور چھوڑنا چاہیے، تاکہ رسول اللہ کے سفر طائف کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے، بھلے بستی چھوڑنی پڑ جائے، بڑے ملک کا سفر تو دور کی بات ہے، بیرون اور اندرون کے سفر تو دور کی بات ہے، اپنے علاقے کے اندر بستی چھوڑنی پڑ گئی تو سفر طائف کے ساتھ اللہ ہمارا نسبت فرما دیں گے، اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں ہم پیش کر سکیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی تبلیغ کی نسبت سے چند قدم ہیں، چند قدم لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔